شفیق الرحمان الوی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ عزیز بھائیو، عرف عام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ 15ویں شعبان کی رات یہ شب برات ہے، اور اس کے متعلق کئی ایک باتیں عوام کے اندر مشہور ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں۔ جو احادیث اس کے متعلق وارد ہوتی ہیں وہ ضعیف اور من گھڑت اور موضوع ہیں، اور اصول حدیث میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب ہم مانا کئی ایک احادیث کی سندیں وہ ضعیف ہوں ساری کی ساری، تو ان کی کثرت طرق کی وجہ سے وہ قابل عمل مانی جاتی ہے، حدیث وہ صحیح ہوتی ہے۔ لیکن ان احادیث کے متعلق جو 15ویں شعبان کی فضیلت کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کی سندیں اس قدر ضعیف ہیں کہ ان کو ملا کر بھی وہ عمل کے درجے تک نہیں پہنچتی، اگرچہ محققین اور محدثین نے ان احادیث کے کثرت طرق کی وجہ سے قابل عمل قرار دیا ہے، تو وہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی معنی کی حدیث کہ جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی طرف جھانکتے ہیں، اور ان میں سے جس کے دل میں شرک نہیں ہے یا کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف یہ الفاظ، وہ بھی اگر کثرت طرق کی وجہ سے ہم اس کو درست مانیں تو یہ الفاظ ثابت ہیں، لیکن بعض محدثین نے اس روایت کو بھی درست نہیں قرار دیا، وہ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کئی ایک ایسی چیزیں 15ویں شعبان کے متعلق مشہور ہیں جو صحیح حدیث سے ہمیں جن کا تذکرہ نہیں ملتا، تو ان میں سے 15ویں شعبان کی فضیلت، اس کی رات کو قیام کرنا، دن کا روزہ رکھنا، اور پھر اس کے متعلق یہ مشہور ہونا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، تاکہ میں اس کو بخشوں، اس کو دوں، اس کی دعا کو قبول کروں۔ لیکن اس کو صرف 15ویں شعبان کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت وہ موجود ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری ایک تہائی ایسا رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل ماننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلوں کی رات، بڑے بڑے فیصلوں کی جو رات ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کہا ہے، کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورۃ الدخان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب مبارک کو ہم نے ایک بابرکت رات کے اندر نازل کیا، اور اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کاموں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب ہم سارے جانتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور جب فیصلوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی فیصلوں کو اسی رات کے ساتھ خاص کیا ہے۔ لیکن میں اور آپ یہ کہیں کہ یہ 15ویں شعبان کو ہوتے ہیں، تو ذرا سوچ سمجھ کر، غور کر کے، تدبر کر کے یہ بات بتائیں کہ کیا ہماری بات، میری اور آپ کی بات درست ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر ہم یہ بات مان لیں کہ 15ویں شعبان وہ شب برات کی رات ہے، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، تو اس رات میں تو اس کے علاوہ کئی اور ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں ہمارے دین سے کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو عبادات کے لیے تو دلیل ہونا ضروری ہے، صرف اور صرف سنی سنائی بات، دیکھا دیکھی عبادت کے اندر مصروف ہو جانا، اس رات کو قیام کے لیے خاص کر لینا، دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بدعات و خرافات سے
اور سنی سنائی باتوں سے ہمیں اتفاق اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس بات کی تحقیق نہ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھکتے رہیں عمل کے اندر اور اللہ کے یہاں ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. شاعر نے ایک خوبصورت انداز کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. یعنی خرافات کے اندر حقیقت بدل گئی، لوگ حقیقت اور خرافات کے اندر فرق نہیں کرتے، ہر سنی سنائی بات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا خرافات سے، بدعات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جس کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ہم اس کی تحقیق کریں، قرآن و سنت سے اس کے دلائل ہم دیکھیں اور ڈھونڈیں. اگر ہمیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اس کی دلیل مل جائے تو وہ درست ہوگی. اگر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی تو سمجھ لیجئے کہ وہ بات حق، سچ اور شریعت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.